بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواب شکوہ بند نمبر 19۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ رگ باطل کہتے ہیں کفر کی رگ، اور آئینہ ہستی یعنی زندگی کا آئینہ، جوہر خوبی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ہر مسلمان کفر کی رگ کے لیے خنجر کا کام کرتا تھا، یعنی باطل کا خاتمہ کرنے کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس کی تمام زندگی عمل پر دار و مدار رکھتی تھی۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر، اس کو خدا کا ڈر تھا۔ قوت بازو یعنی بازو کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفر کی طاقتوں کا مقابلہ کرتے وقت مسلمان کو اپنے بازو کی طاقت کا بھروسہ تھا۔ تم مسلمان تو موت سے ڈرتے ہو، لیکن پرانے زمانے کے مسلمان کے دل میں صرف خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ازبر ہونا زبانی یاد ہونا، پسر بیٹے کو کہتے ہیں، اور قابل میراث پدر، پدر باپ کو کہتے ہیں، باپ کے ورثے کا قابل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بیٹے کو اپنے باپ کا علم اچھی طرح یاد نہ ہو تو پھر بیٹا اپنے باپ کی وراثت کا اہل نہیں، چونکہ تمہارے اندر اسلاف کی خوبیاں نہیں پائی جاتی، لہذا تم ان کی حکومت، دنیاوی دولت اور عزت کے وارث کیسے ہو سکتے ہو۔ اس بند میں پرانے زمانے کے مسلمانوں کی باطل شکنی، عمل پرستی، خود اعتمادی، خدا پر توکل اور موت سے بے نیازی جیسی اعلیٰ خوبیوں کی تعریف کی گئی ہے۔ پہلے دور کے مسلمانوں کی ہمیشہ یہ خواہش ہوا کرتی تھی کہ وہ غیر اسلامی نظام حیات اور غلط نظریات کی جگہ اسلام کے سچے اصولوں کو فروغ دے سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں اپنی زبان، اپنے ہاتھ، اپنے روپے اور جان سے بھی کام لینا پڑتا تھا۔ اگر ان بزرگوں کے پاس عمل کی دولت نہ ہوتی تو وہ ہرگز رگ باطل کے لیے خنجر نہ بن سکتے تھے۔ باطل کو مٹانے کے لیے انہیں کئی بار غیر مسلموں سے جنگیں بھی لڑنی پڑیں، لیکن وہ کبھی موت سے نہ ڈرے۔ اگر قوم کو یہ نظریہ دیا گیا ہو کہ خدا کی راہ میں مرنا دراصل ابدی زندگی حاصل کرنا ہے، تو وہ قوم یقیناً موت سے خوفزدہ نہ ہوگی، بلکہ وہ اس کی خواہش مند ہوگی۔ اس کے برعکس جس قوم کے افراد دنیا کی لذتوں کے شیدائی ہوں گے، وہ لازمی طور پر موت سے گھبرائیں گے۔ یہ صرف اسلام کی تعلیمات کا اثر تھا کہ مسلمان ہمیشہ شہادت کے طلبگار رہے۔ علامہ اقبال دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علاوہ ازیں اپنے اعمال میں ہمیشہ خدا پر توکل کرنا بھی ان مسلمانوں کا شیوا تھا۔ قرآن نے انہیں یہ تعلیم دی تھی، اذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اے مسلمان، جب تو کسی کام کو کرنے کا پکا ارادہ کرے تو پھر تو اللہ پر بھروسہ رکھ۔ خدا پر بھروسہ رکھنے سے پہلے عزم راسخ اور عمل کا درس دیا گیا۔ موجودہ دور کے مسلمان اگر اپنے آباء و اجداد کی ان خوبیوں کے مالک نہیں ہیں تو پھر وہ ان جیسی شان و شوکت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔